عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ۔ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین یعنی بیت المقدس یا جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی، اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد یعنی آدمی اپنی نفسیاتی یعنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روئے زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواطات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرے اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے دولت مند، بگڑیل یا امیر سردار تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحت کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنے قوم کے لوگوں کی خباثات کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے بگڑیل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیات یعنی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست آسرا کا پکڑ ہوتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں
और खबरदार कोई मुड़कर पीछे ना देखे, अब इन गुनहगारों में से कोई नहीं बचने वाला। लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे सुबह होने से पहले बस्ती छोड़कर दूर जा चुके थे। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई क्योंकि वो भी काफिर थी। अब फरिश्तों ने जमीन को जड़ से उखाड़कर पलट दिया और कई किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर तक गहरे जमीन में धंसा दिया। फिर उन पर पत्थर और तेजाब की बारिश की। इस तरह उन गुनहगारों का नामो निशान मिटा दिया गया और कोई भी ना बच सका। जहाँ अजाब हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है। उसे डेड सी या मारा हवा समुंदर या मरूद सागर, बहरे मर्दार या बहरे लूत के नाम से जाना जाता है। और आज भी उस पर जो अजाब हुआ था उसकी वजह से उस समुंदर में मछली तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पैदा होता और उसका पानी इतना नमकीन है कि उसको मुंह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। गुनहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इस तरह अजाब देता है, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान ऐसी बातों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद और नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते हैं। दोस्तों, ये थे लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने के गुनहगार लोगों की कहानी और उनके अजाब। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।